ڈاکٹر مفتی طارق مسعود، فیمس اسکالر۔ جا رہے ہیں، کھا رہے نہیں ہیں، نہ کھا رہے ہیں، نہ کھلا رہے ہیں، نہ پہن رہے ہیں، اور کوئی کھانا شروع کر دے تو اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میری عادت ہے کھانے کی، الحمدللہ۔ لوگوں کو کھاتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا، جمع کیا ہوا اچھا لگتا ہے کہ پیسہ رکھ کے غریبوں کی طرح گھومتا رہے، وہ اچھا لگتا ہے لوگوں کو۔ کوئی چیز خرید لوں تو 20 سوال شروع، یہ موبائل کہاں سے آیا، یہ چیز کہاں سے آئی ہے۔ تمہیں کیا ٹینشن ہے یار، کس کے پاس کون سی چیز کہاں سے آئی، تمہارا ہیڈک تھوڑی ہے، چھوڑ دو۔ اور اگر آئی ہے تو اچھی بات ہے، شکر ادا کرو۔ اور یہ اعتراض وہ کر رہے ہوتے ہیں جن کی مالی حیثیت ہم سے بہت زیادہ ہے، تو اپنی کنجوسی پہ رونا آنا چاہیے کہ ہم مفتی صاحب سے زیادہ کما کے بھی غریبوں جیسی لائف گزار رہے ہیں۔ شروعی بیان طنزیہ باتوں سے ہو گیا، یہ مناسب نہیں ہے، آخر میں طنز چلتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال دیکھو، کھاؤ اور کھلاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بار بار میں ایک بات کہتا ہوں نا کہ غریب ہونا بالکل بھی برا نہیں ہے، سوچ کا غریب ہونا بہت برا ہے۔ غربت تو اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، ایک عہدہ ہے۔ غریب ہونا اگر عیب کی بات ہوتی تو اللہ اپنے حبیب سید الانبیاء کو مسکین بناتا ہے بھائی۔ یہ تو دنیا میں سب سے بڑی جہالت کی بات ہے کہ کسی کی گاڑی دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر، موبائل دیکھ کر، اس کا لائف اسٹائل، اس کا بنگلہ دیکھ کر اس کی عزت کی جائے۔ یہ تو بہت ہی پست سوچ والے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے، بہت ہی گھٹیا۔ انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے دوسری مخلوق پر علم کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، وسائل کی وجہ سے نہیں دی۔ دولت فرعون کے پاس، وسائل فرعون کے پاس، لیکن اللہ کس کے ساتھ تھا؟ موسیٰ کے ساتھ۔ فرعون تو طعنے دیتا رہتا تھا بار بار، ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میں بہتر ہوں یا یہ؟ ایسے توہین آمیز لہجے میں نا اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ غلام قوم کا، مسکین، نہ اس کے پاس سونا نہ چاندی، کچھ بھی نہیں۔ ھذہ الانہار تجری من تحتی، میرے پاس مصر کی حکومت، میرا محل، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پرلے درجے کا ایک نمبر کا بے وقوف۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، جب میں ایک فرعون کو بے وقوف کہہ رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بڑے ہم سب بے وقوف ہیں، ہم سب اس سے 2 ہاتھ آگے ہیں۔ کیونکہ جس چیز پہ فرعون فخر کر رہا تھا تو آج تو ہم بھی اسی پہ فخر کرتے ہیں، اس میں کون سا کوئی، سب اسی پہ تو فخر کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو فرشتوں کو تعجب تھا کہ ہم عبادت کرنے والے، ہمیں سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے اس مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو، تو اس میں ایسے کون سے قمقمے لگے ہوئے ہیں، یا کون سے ایسے اس میں کوئی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ بنایا بھی مٹی سے، اور بنایا بھی بہت بعد میں۔ ہماری عمریں بھی لمبی، ان کی عمریں بھی چھوٹی۔ ہم کھانے پینے کے محتاج نہیں، اور اس کو 2 وقت کی روٹی نہ ملے تو سارے مسائل بھول جاتا ہے۔ کہتے ہیں بغداد میں ایک دفعہ قحط پڑا تھا، تو جتنے بغداد کے عاشق تھے نا، جن کے عشق چڑھے ہوئے تھے دماغ پہ، ہوتا ہے نا عاشقوں کا دماغ پہ عشق چڑھ جاتا ہے کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے تو وہ دلا دو، میں تو مر جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا۔ یہ اس وقت تک ان کے جذبات ہوتے ہیں جب تک پیٹ میں پراٹھا موجود ہوتا ہے۔ میرے منہ سے روٹی نکلتی نہیں، پراٹھا ہی نکلتا ہے، معذرت کے ساتھ۔
کھانے میں جتنا مزہ آتا ہے نا صبح پراٹھا، اتنا ہی کہنے میں بھی مزہ آتا ہے. تو ہم جب پراٹھے سے مثال دی جا سکتی ہے تو روٹی کی طرف کیوں ہے، لیکن صرف صبح کے وقت میں. تو یہ جب تک عاشقوں کا عشق دماغ پہ چڑھا ہوتا ہے اور ان کو محبوب کی محبت دیوانہ کرتی ہے، جب تک پیٹ میں پراٹھا موجود ہو. پیٹ سے اگر کوئی نوالا چھین لے، روٹی چھین لے، تو سب سے پہلے عشق کافور ہوتا ہے. انسان کہتا ہے روٹی کھلاؤ، محبوب جائے بھاڑ میں، معذرت کے ساتھ روٹی چاہیے، روٹی. تو کیا کہہ رہا تھا میں، جو بیان لے کے چل رہا تھا وہ یہ بغداد کا پر کہاں سے آ گیا، بغداد سے پہلے کیا بات چلی تھی. خیر جی، گھٹیا سوچ پہ تو بات چل رہی تھی، یہ پتہ نہیں مثال کہاں سے. چلیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم فرعون کو تو لان تان کرتے ہیں کہ موسیٰ ہاں بات آدم علیہ السلام کی چل رہی تھی. آپ لوگ کہتے ہیں یہ مفتی صاحب کا دماغ کیا ہو گیا کہ بھول جاتے ہیں، تو آپ لوگ کو کون سا یاد رہتا ہے کہ کیا بات چل رہی تھی؟ ایک آدمی کا بھولنا اتنا عجیب نہیں، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک کو بھی یاد نہیں ہوتا. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام روٹی کے محتاج ہیں بھائی، فرشتے روٹی کے محتاج نہیں ہیں. فرشتوں میں طاقت انسان سے زیادہ، فرشتوں کی عمریں لمبی، موت آتی قیامت کے دن ہی مریں گے، اس سے پہلے مرنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو ہر لحاظ سے انسان سے بہتر، مگر انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سجدہ کرے فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سجدہ کرے کسے؟ انسان کو. تو اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو فرشتوں کے مائنڈ میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ کا حکم ہے، کوئی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم سجدہ کریں گے، لیکن یہ عقل میں آنے والی بات ہے نہیں. تو اللہ میاں جانتے تھے کہ ان کی کھوپڑی تو نہیں کہنا چاہیے، ان کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی ہے. انہوں نے میرے کہنے پہ سجدہ تو کر لیا، لیکن ان کی کنفیوژن دور، بولو بھائی، وہی نہیں، کنفیوژن دور نہیں ہو رہی ہے. شیطان تو منہ پھٹ تھا نا، اس نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا انا خیر منہ. منہ پھٹ ہونا کوئی کمال نہیں ہے. آج کل لوگ سمجھتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ، ہر بات ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے بڑا بیٹھا ہے، چھوٹا ہے، عالم ہے، بزرگ ہے، باپ ہے، چاچا ہے، ماما ہے، نہیں بس ہر بات ڈنکے کی چوٹ پہ. تو یہ بدتمیز، اٹ از کالڈ بدتمیز. اس کو حق پرست نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدتمیز کہتے ہیں. جو منہ میں آئے جا رہے ہیں، کھا رہے نہیں ہیں، نہ کھا رہے ہیں، نہ کھلا رہے ہیں، نہ پہن رہے ہیں، اور کوئی کھانا شروع کر دے تو اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. میری عادت ہے کھانے کی الحمدللہ. لوگوں کو کھاتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا، جمع کیا ہوا اچھا لگتا ہے کہ پیسہ رکھ کے غریبوں کی طرح گھومتا رہے، وہ اچھا لگتا ہے لوگوں کو. کوئی چیز خرید لوں تو 20 سوال شروع، یہ موبائل کہاں سے آیا، یہ چیز کہاں سے آئی ہے. تمہیں کیا ٹینشن ہے یار، کس کے پاس کون سی چیز کہاں سے آئی، تمہارا ہیڈک تھوڑی ہے، چھوڑ دو. اور اگر آئی ہے تو اچھی بات ہے، شکر ادا کرو. اور یہ اعتراض وہ کر رہے ہوتے ہیں جن کی مالی حیثیت ہم سے بہت زیادہ ہے، تو اپنی کنجوسی پہ رونا آنا چاہیے کہ ہم مفتی صاحب سے زیادہ کما کے بھی غریبوں جیسی لائف گزار رہے ہیں. شروع ہی بیان طنزیہ باتوں سے ہو گیا، یہ مناسب نہیں ہے. آخر میں طنز چلتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال دیکھو، کھاؤ اور کھلاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں نا کہ غریب ہونا بالکل بھی برا نہیں ہے، سوچ کا غریب ہونا بہت برا ہے. غربت تو اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، ایک عہدہ ہے. غریب ہونا اگر عیب کی بات ہوتی تو اللہ اپنے حبیب سید الانبیاء کو مسکین بناتا ہے بھائی. یہ تو دنیا میں سب سے بڑی جہالت کی بات ہے کہ کسی کی گاڑی دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر
موبائل دیکھ کر، اس کا لائف اسٹائل، اس کا بنگلہ دیکھ کر اس کی عزت کی جائے، یہ تو بہت ہی پست سوچ والے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے، بہت ہی گھٹیا۔ انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے دوسری مخلوق پر علم کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، وسائل کی وجہ سے نہیں دی۔ دولت فرعون کے پاس، وسائل فرعون کے پاس، لیکن اللہ کس کے ساتھ تھا؟ موسیٰ کے ساتھ۔ فرعون تو طعنے دیتا رہتا تھا بار بار، ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میں بہتر ہوں یا یہ؟ ایسے توہین آمیز لہجے میں نا اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ غلام قوم کا، مسکین، نہ اس کے پاس سونا نہ چاندی، کچھ بھی نہیں۔ ھذہ الانہار تجری من تحتی، میرے پاس مصر کی حکومت، میرا محل، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پرلے درجے کا ایک نمبر کا بے وقوف۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، جب میں ایک فرعون کو بے وقوف کہہ رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بڑے ہم سب بے وقوف ہیں، ہم سب اس سے 2 ہاتھ آگے ہیں، کیونکہ جس چیز پہ فرعون فخر کر رہا تھا تو آج تو ہم بھی اسی پہ فخر کرتے ہیں، اس میں کون سا کوئی، سب اسی پہ تو فخر کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو فرشتوں کو تعجب تھا کہ ہم عبادت کرنے والے، ہمیں سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے اس مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو، تو اس میں ایسے کون سے قمقمے لگے ہوئے ہیں، یا کون سے ایسے اس میں کوئی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ بنایا بھی مٹی سے، اور بنایا بھی بہت بعد میں، ہماری عمریں بھی لمبی، ان کی عمریں بھی چھوٹی، ہم کھانے پینے کے محتاج نہیں، اور اس کو 2 وقت کی روٹی نہ ملے تو سارے مسائل بھول جاتا ہے۔ کہتے ہیں بغداد میں ایک دفعہ قحط پڑا تھا، تو جتنے بغداد کے عاشق تھے نا، جن کے عشق چڑھے ہوئے تھے دماغ پہ، ہوتا ہے نا عاشقوں کا دماغ پہ عشق چڑھ جاتا ہے کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے تو وہ دلا دو، میں تو مر جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا۔ یہ اس وقت تک ان کے جذبات ہوتے ہیں جب تک پیٹ میں پراٹھا موجود ہوتا ہے۔ میرے منہ سے روٹی نکلتی نہیں، پراٹھا ہی نکلتا ہے معذرت کے ساتھ۔ کھانے میں جتنا مزہ آتا ہے نا صبح پراٹھا، اتنا ہی کہنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو ہم جب پراٹھے سے مثال دی جا سکتی ہے تو روٹی کی طرف کیوں ہے، لیکن صرف صبح کے وقت میں۔ تو یہ جب تک عاشقوں کا عشق دماغ پہ چڑھا ہوتا ہے اور ان کو محبوب کی محبت دیوانہ کرتی ہے، جب تک پیٹ میں پراٹھا موجود ہو۔ پیٹ سے اگر کوئی نوالا چھین لے، روٹی چھین لے، تو سب سے پہلے عشق کافور ہوتا ہے، انسان کہتا ہے روٹی کھلاؤ، محبوب جائے بھاڑ میں، معذرت کے ساتھ، روٹی چاہیے، روٹی۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں، جو بیان لے کے چل رہا تھا وہ یہ بغداد کا پر کہاں سے آ گیا، بغداد سے پہلے کیا بات چلی تھی؟ خیر جی، گھٹیا سوچ پہ تو بات چل رہی تھی، یہ پتہ نہیں مثال کہاں سے۔ چلیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم فرعون کو تو لعن طعن کرتے ہیں کہ موسیٰ ہاں بات آدم علیہ السلام کی چل رہی تھی۔ آپ لوگ کہتے ہیں یہ مفتی صاحب کا دماغ کیا ہو گیا کہ بھول جاتے ہیں، تو آپ لوگ کو کون سا یاد رہتا ہے کہ کیا بات چل رہی تھی؟ ایک آدمی کا بھولنا اتنا عجیب نہیں، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک کو بھی یاد نہیں ہوتا۔ تو آدم علیہ السلام روٹی کے محتاج ہیں بھائی، فرشتے روٹی کے محتاج نہیں ہیں۔ فرشتوں میں طاقت انسان سے زیادہ، فرشتوں کی عمریں لمبی، موت آتی قیامت کے دن ہی مریں گے، اس سے پہلے مرنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو
تو ہر لحاظ سے انسان سے بہتر، مگر انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سجدہ کرے کسے، فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سجدہ کرے کسے، انسان کو. تو اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو فرشتوں کے مائنڈ میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ کا حکم ہے، کوئی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم سجدہ کریں گے، لیکن یہ عقل میں آنے والی بات ہے نہیں. تو اللہ میاں جانتے تھے کہ ان کی کھوپڑی تو نہیں کہنا چاہیے، ان کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی ہے. انہوں نے میرے کہنے پہ سجدہ تو کر لیا، لیکن ان کی کنفیوژن دور، بولو بھائی، ہوئی نہیں. کنفیوژن دور نہیں ہو رہی ہے. شیطان تو منہ پھٹ تھا نا، اس نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا انا خیر منہ. منہ پھٹ ہونا کوئی کمال نہیں ہے. آج کل لوگ سمجھتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ، ہر بات ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہے. یہ بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے بڑا بیٹھا ہے، چھوٹا ہے، عالم ہے، بزرگ ہے، باپ ہے، چاچا ہے، ماما ہے. نہیں، بس ہر بات ڈنکے کی چوٹ پہ. تو یہ بدتمیز، اٹ از کالڈ بدتمیز. اس کو حق پرست نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدتمیز کہتے ہیں. جو منہ میں آئے جا رہے ہیں، کھا رہے نہیں ہیں، نہ کھا رہے ہیں، نہ کھلا رہے ہیں، نہ پہن رہے ہیں. اور کوئی کھانا شروع کر دے تو اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. میری عادت ہے کھانے کی الحمدللہ. لوگوں کو کھاتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا، جمع کیا ہوا اچھا لگتا ہے کہ پیسہ رکھ کے غریبوں کی طرح گھومتا رہے، وہ اچھا لگتا ہے لوگوں کو. کوئی چیز خرید لوں تو 20 سوال شروع، یہ موبائل کہاں سے آیا، یہ چیز کہاں سے آئی ہے. تمہیں کیا ٹینشن ہے یار، کس کے پاس کون سی چیز کہاں سے آئی؟ تمہارا ہیڈک تھوڑی ہے، چھوڑ دو. اور اگر آئی ہے تو اچھی بات ہے، شکر ادا کرو. اور یہ اعتراض وہ کر رہے ہوتے ہیں جن کی مالی حیثیت ہم سے بہت زیادہ ہے. تو اپنی کنجوسی پہ رونا آنا چاہیے کہ ہم مفتی صاحب سے زیادہ کما کے بھی غریبوں جیسی لائف گزار رہے ہیں. شروع بیان طنزیہ باتوں سے ہو گیا، یہ مناسب نہیں ہے. آخر میں طنز چلتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال دیکھو، کھاؤ اور کھلاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں نا کہ غریب ہونا بالکل بھی برا نہیں ہے، سوچ کا غریب ہونا بہت برا ہے. غربت تو اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، ایک عہدہ ہے. غریب ہونا اگر عیب کی بات ہوتی تو اللہ اپنے حبیب سید الانبیاء کو مسکین بناتا ہے بھائی. یہ تو دنیا میں سب سے بڑی جہالت کی بات ہے کہ کسی کی گاڑی دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر، موبائل دیکھ کر، اس کا لائف اسٹائل، اس کا بنگلہ دیکھ کر اس کی عزت کی جائے.